اللہ اکبر اللہ اکبر جب ہم نے خدا کا نام لیا اس نے ہمیں انعام دیا کیا انعام دیا کیا انعام دیا کیا انعام دیا پاکستان 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 میرا انعام پاکستان 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 میرا پیغام پاکستان 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 محبت امن ہے محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستانی زیوکار آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی انصار قبیلہ ٹی وی کی اپنے شہر چونڈا میں پروگرامنگ چل رہی ہے اسی سلسلے میں آج ہم گارڈین اکیڈمی کا وزٹ کر رہے ہیں دوستانی زیوکار ایک بات آپ کو بتاتے چلیں جدید دور ہے جدت کا دورہ ہے ہر طرف ایک وقت تھا جب ہم ٹیچرز کو روحانی باپ کہتے تھے وہ سینئرز ٹیچرز ہوتے تھے ہم سے عمروں میں کافی بڑے آج ہم ایک ینگ ٹیچر کی اکیڈمی کا احوال آپ کے سامنے لائیں گے اور ان کے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے کہ کیا روحانی باپ کا جو درجہ تھا آج کے ینگ ٹیچرز میں ہے ہمارے ساتھ رہیے گا چلتے ہیں گارڈین اکیڈمی کے احوال جاننے بہت شکریہ دوستانی زیبکار جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گارڈین اکیڈمی کا وزٹ چل رہا ہے تھوڑا سا تعارف آپ کو کروائیں گے گارڈین اکیڈمی کے جو پرنسپل ہیں وہ شہر چونڈا کی خوبصورت شخصیت جو کہ ہم شہر چونڈا کے سینئر ٹیچرز میں آتے ہیں لقمان خان لودھی صاحب جو کہ ہیڈ ماسٹر بھی رہے ہیں اپنے اسکول کے چونڈا میں بھی انہوں نے سرونگ کی ہے پسرور میں کی ہے اور جو ٹیچرز ایسوسی ایشن ہوتی ہے تحصیل پسرور کی اس کے بھی وہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ان کے صاحبزادے حمزہ خان لودھی صاحب وہ گارڈین اکیڈمی کے سی ای او ہیں ہم ان سے آپ کو ملواتے ہیں ان سے یہاں کے احوال بھی جانیں گے اور یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ان کا ذہن اپنے آباء و اجداد کی طرح ٹیچنگ کی طرف آیا تو چلتے ہیں حمزہ خان لودھی صاحب کی طرف کیسے مزاج ہیں حمزہ بھائی الحمدللہ سر آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیونکہ والد صاحب تایا ابو ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ علاقہ بھی یہ جانتا ہے کہ چونڈا میں ایجوکیشن کو سٹارٹ کیا ان لوگوں نے تو ان لوگوں کا نام دیکھ کر ان لوگوں کی عزت دیکھ کر تو یہ میرا شروع سے ہی شوق تھا کہ میں بھی اسی نام کو آگے لے کے چلوں الحمدللہ پوری کوشش بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ عزت بھی دے رہا ہے کام اپنا پوری محنت سے کر رہے ہیں اور سب سے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے میری ذات کو لوگ میرے والد صاحب کے نام سے جانتے ہیں یہ لودھی صاحب کا بیٹا تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے سب سے بڑی یہی بات ہے اور یہاں پہ آ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ٹیچنگ کو چوز کر کے بہت اچھا اپنی زندگی کا فیصلہ کیا بہت خوب انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی احوال بتا رہے تھے حمزہ خان لودھی صاحب ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ایجوکیشن کیا ہے اور اکیڈمی میں یہ کون کون سی کلاسز کو جو ہے نا وہ ان کی تیاری کروا رہے ہیں میں نے جو ہے نا وہ 2018 میں یونیورسٹی آف گجرات سے BS کیمسٹری کیا تھا اس کے بعد میں اب M.Phil میرا بھی کنٹینیو ہے وہ میں کر رہا ہوں اور 2018 سے ہی میں پنجاب کالج کا حصہ ہوں وہاں پہ میں ایز اے کیمسٹری لیکچرار جو ہے نا وہ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں تو اس کے علاوہ جو بیسک جو میرا ٹیچنگ کیریئر ہے
وہ تو اس سے پہلے میں یہ جب اسٹوڈنٹ لائف تھا تب سے ہی میں پڑھانا سٹارٹ کر دیا ہوا تھا، کیونکہ جب پتہ تھا ہم نے یہ کام کرنا ہے، اسی کو اپنا پیشن بنانا ہے، تو وہ الحمدللہ بڑا اچھا تھرو آؤٹ کیریئر رہا ہے اور بڑے بہترین طریقے سے ہم سروسز دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے. بیسیکلی 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر. اب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ایف ایس سی میڈیکل بھی کروا رہے ہیں، ایف ایس سی انجینئرنگ بھی کروا رہے ہیں، آئی سی ایس بھی کروا رہے ہیں، اور 9th 10th میں ہم سائنس گروپ کو ہی چلا رہے ہیں. تو سنجیو کار، ہم گارڈین اکیڈمی کا جو سیٹ اپ ہے یہاں پہ کلاس روم میں ہم کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ ایک یہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ان سے ان کا نام بھی جانیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ گارڈین اکیڈمی کا جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے ان کو کیسا لگا. جی بھائی کیا نام بسم ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جلیل باس ہے، میں گارڈین اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں نے بہت ساری اکیڈمیز کا وزٹ کیا ہے، تو اس جیسا سسٹم مجھے کہیں بھی نہیں ملا. تو جس طرح سر حمزہ اس کو مینیج کرتے ہیں، ایک بہت اچھا پڑھنے کا ماحول بن جاتا ہے. تو آپ اس سسٹم کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میں نے اس سسٹم میں رہتے ہوئے بورڈ میں 2nd پوزیشن حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ آگے کوشش ہے کہ ایف ایس سی تک بھی ادھر ہی پڑھائی حاصل کروں گا. تو سنجیو کار، حمزہ خان لودھی صاحب ہیں، ان کی اکیڈمی کا ایک سلوگن ہے گارڈین لائف. اس کے بارے میں اس کی وضاحت حمزہ خان لودھی صاحب سے ہی جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی حمزہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی گارڈین لائف جو ہم سلوگن دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی آگاہی ہم دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو گارڈین اکیڈمی ہے، یہ صرف ہم اس طرح نہیں کر رہے کہ بچے آئیں پڑھیں اور چلے جائیں. ہم نے ایک اس کو فیملی جو ہے نا وہ ایک ماحول دیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں سے تربیت بھی سیکھیں، ہمارے اسٹوڈنٹ تعلیم بھی سیکھیں. اور میری یہ بڑی خواہش ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی کمی ہے فیض کی، کہ ٹیچرز جو ہے نا وہ علم کے ساتھ ساتھ بچوں کو فیض بھی دیں، جو میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے. تو الحمدللہ اس پہ ہم ٹیم کے ساتھ پورے ورک کر رہے ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ میرے اس علاقے کے جو بچے ہیں وہ کل کو جب کہیں جائیں تو وہ اس ایریے کی پہچان بنے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی. اس گارڈین لائف کے سلوگن میں بیسیکلی ہم نے کچھ یونیک چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں. اس یونیک چیزوں میں ایک تو ہماری بچوں کی پریپریشن کے حوالے سے ہے، دوسرا ویسے جو پریکٹیکلی ہم ان سے جو کام لے رہے ہیں، جیسے ہم اردو کا ان کی تقریر وغیرہ کا مقابلہ ہم کرواتے ہیں، بچوں کا انعامات رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم منتھلی بیس پہ جو ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس پہ ہم انعام بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہم نے یہ کیمسٹری لیب بنا دی، فزکس لیب بنا دی. بچوں کو ہم بیسیکلی رٹا سسٹم سے لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ پریکٹیکلی چیزوں پر ورک کر سکیں. تو یہ جو میں نے ایک ڈفرینس کریٹ کیا ہے نا، اسی کو ہی میں کہتا ہوں یہ ہے میری گارڈین لائف. اور میں اپنے بچوں کو بھی یہی جو ہے نا وہ سکھا رہا ہوں کہ ہم نے کس طرح پریکٹیکلی ورک کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم ویکلی جو ہے نا وہ اپنے بچوں کا ایک دن اس طرح ضرور کرتے ہیں جس پہ ہم یہ سارے کام پرفارم کروا رہے ہوتے ہیں. پریکٹیکلس ان سے کروائے جاتے ہیں، مختلف جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن میں ان کو کویسچن دیے جاتے ہیں جن کو وہ سالو کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ اس سے پہلے یہ اس ایریا میں نہیں تھی، اور یہ میں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں، اور اسی کو میں گارڈین لائف کا جو ہے نا وہ نام دیتا ہوں. تو سنجیو کار، ہم کلاس روم میں یہاں پہ گارڈین اکیڈمی میں موجود ہیں. ہم یہاں کے اسٹوڈنٹ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں حمزہ خان لودھی صاحب جو ہیں وہ آپ کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، اور وہ کیا آپ کو پراپر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اکیڈمی میں. جی بیٹا. جی ہمیں پراپر فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے فیوچر کو لے کے یونیورسٹیز کے بارے میں ہمیں پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے. سیمینارز ہوتے ہیں جس میں ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے، اور ایریے کی بیسٹ ٹیم ہے جو ہمیں پڑھاتی ہے، ٹیچ کرتی ہے، اور ساتھ سر خود بھی بہت زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹیو ہے، سب کے ساتھ صحیح کوآپریٹ کرتے ہیں. یہاں جو پڑھایا جاتا ہے اس کا طریقہ کار وہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے یا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ طریقہ کار ہے ان کا؟ نہیں، وے آف ٹیچنگ بہت اچھا ہے. اگر ہمیں سمجھ نہ بھی آئے تو ہم لوگ سر کو بتاتے ہیں اپنا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم، سر پھر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. بہت شکریہ بیٹا. حمزہ بھائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا سینئر ٹیچرز ہوتے تھے، عام سے عمروں میں کافی بڑے ہوتے تھے، ان کو روحانی باپ کا درجہ دیا جاتا تھا، ان کی عزت، ان کا احترام یقینی طور پہ بچوں میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا. آج کا ٹیچر ینگ ہے
تو حمزہ بھائی بھی ینگ ہینڈ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا آج بھی وہی عنصر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز میں پایا جاتا ہے جیسا کہ روحانی باپ جس کردار کو کہا جاتا ہے. جی حمزہ بھائی. جی اس میں نا دو چیزیں بیسیکلی آ جاتی ہیں. آپ بے شمار ٹیچرز دیکھتے ہیں, جیسے آپ بھی بہت سارے ٹیچرز کو پڑھے ہوں گے, لیکن آپ کو 3-4 کے نام یاد ہوں گے. اصل میں بات ہوتی ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے نا وہ بچے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. اس کا چلنا, اس کا بولنا, اس کا پہننا, یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. ہمارے بھی بہت سارے استاد ہمیں پڑھا کے ہم نے ان سے پڑھا ہے, بڑی عزت کرتے ہیں, اور میں تو ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں اپنے ٹیچرز کو کہ والدین کے بعد یہی ایک ایسی ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. بیسیکلی ادب کا تعلق جو ہے نا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ, یہ جو ان کا ریلیشن ہے اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ایک ٹیچر محنت سے کام کروا رہا ہے, اگر ٹیچر ایمانداری سے بچے کا حق اس کو دے رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ بچہ کل کو اپنے ٹیچر کا ادب نہیں کرے. یہ بڑی ضروری چیز ہے. صرف ہمیں اس بچے کی نیچر کو پکڑنا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح مولڈ کرنا ہے بچے کے لیے, وہ بچہ خود ہی آپ کا ادب کرنا لگ جاتا ہے. تو ٹیچر محنت سے کام کروا دے, ٹیچر اپنا حق ادا کرے, بچے کا حق ضائع نہ کرے, وہ بچہ کبھی بھی ٹیچرز کے آگے جو ہے نا وہ بدتمیزی یا اس طرح کا لہجہ نہیں رکھے گا, بلکہ وہ ہمیشہ اس کو ادب سے اس کے آگے پیش آئے گا. میرا 5 سال کا ٹیچنگ کیریئر ہے. الحمدللہ میں جو ہے نا وہ 5 سال میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی کہ کوئی بچہ میرے سے بدتمیزی کر رہا ہے. جیسے آپ نے یہ کویشچن کیا ایج فیکٹر, تو میں ابھی بچوں کے ساتھ بالکل انہی ایج کا لگ رہا ہوتا ہوں, لیکن الحمدللہ ہم گزرتے ہیں, بچے بھاگ کے آ کے سلام لیتے ہیں. وہی سارا طریقہ کار جو ہم اپنے استاد کو دے رہے تھے وہی ہمیں بھی ملتا ہے. تو اس میں میں یہی چیز سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا کام محنت سے کروا دیں تو بچہ اس چیز کو یاد بھی رکھے گا اور انشاءاللہ وہ ایک معاشرے میں آپ کا نام بھی بنائے. آپ یہاں گارڈین اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں, آپ کو یہاں کا پڑھانے کا طریقہ کار کیسا لگ رہا ہے؟ میں یہاں پہ گارڈین اکیڈمی میں پڑھ رہی ہوں اور میں لاسٹ ٹائم BC اکیڈمی کی اسٹوڈنٹ تھی. مجھے یہاں کے پڑھانے کے طریقے میں سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ سر بار بار اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. جب پڑھاتے ہیں سپریٹلی ہمیں بتاتے ہیں کہ MCQ جس میں سے یہ والے آئیں گے, شارٹ کویشچن یہ والے آئیں گے اور لانگ کویشچن یہ والے آئیں گے. ہر ٹاپک میں سپریٹلی شارٹ کویشچن لکھوائے جاتے ہیں, باقاعدہ ان کو پریپیئر کروایا جاتا ہے, ہر بچے سے وہ والا سبق سنا بھی جاتا ہے. اور سیکنڈلی میں فیوچر کے بارے میں یہ بتاؤں گی کہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے MD-CAT ٹیسٹ کی بھی تیاری کروائی جاتی ہے ساتھ ساتھ, اور انشاءاللہ فیوچر میں جلد ہی ہمارے MD-CAT ٹیسٹ بھی رکھے جائیں گے سنڈے کے سنڈے. اس میں باہر سے بھی اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور E-CAT کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا, سر ان کو بھی ٹیسٹ کی علیحدہ تیاری کروائیں گے, ان کے بھی ٹیسٹ رکھے جائیں گے سنڈے کے سنڈے, جو کہ 2 آورس کے لیے ہوں گے. بعد میں ان کو سالو کیا جائے گا ٹیسٹ کو, اور وہ بھی سر ہمیں ایکسپلین کر کے بتائیں گے کہ اس کا یہ والا آنسر ہے, اس کی یہ والی وجہ ہے کیوں اس کا یہ والا آنسر ٹھیک ہے. بیٹا کیا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے اس اکیڈمی سے پڑھتے ہوئے بورڈ میں کوئی پوزیشن حاصل کی ہو؟ جی لاسٹ ایئر اکیڈمی کا باقاعدہ آغاز تو لاسٹ ایئر سے ہوا ہے. ہمارے میٹرک میں بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بورڈ میں پوزیشنس حاصل کیے ہیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈ ایئر, اگر میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں اپنی فرسٹ ایئر کی بات کروں گی کہ فرسٹ ایئر میں بھی بچوں کے بورڈ میں سیکنڈ ایئر 3rd پوزیشنس ہیں اسی اکیڈمی سے. بہت شکریہ بیٹا. گارڈین اکیڈمی کے CEO حمزہ خان لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کے جو ٹیچرز ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہی دیجیے. جی ہم نے اکیڈمی میں دیکھیں کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ ٹیچر سے ہی ہوتا ہے. تو میری یہی کوشش تھی کہ میں ایک علاقے کی بہترین ٹیم جو ہے نا وہ بنا سکوں. تو الحمدللہ میرے پاس ایکسپیرینس ٹیچر موجود ہیں جن کو 10 سال ہو چکے ہیں پڑھاتے ہوئے کالجز میں. اور میں نے یہ جو کمی تھی اس علاقے میں کہ جو ہمارے FSC کے بچے تھے وہ سبجیکٹ وائز ٹیچرز کا نہ ہونا, میں نے اس کمی کو دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے. تو میں اسلامیات ہے تو اس کے اسلامیات کے ٹیچر موجود ہیں, کیمسٹری کے موجود ہیں علیحدہ سے, اور کالج FSC ہے تو کالج پروفیسر موجود ہیں. تو اسی طرح 9th 10th میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی میں نے جو ٹیم بنائی ہے وہ میرے خیال سے میٹرک کی بہترین اس علاقے کی ٹیم ہے. جس طرح ہم نے ٹیچرز جو بھی وہ ورک کر رہے ہیں محنت کے ساتھ,
اور آپ یقین کریں کہ ہمارا جو 9th کلاس کا بچہ ہے اس کی اگر آپ پیپر پریزنٹیشن دیکھیں وہ جس خوبصورتی سے وہ لکھ رہا ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہم مل کے کر رہے ہیں یہ ایک اچھی ٹیم کا ہی رزلٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ٹیچرز کی کوالٹی میں ہم نے کوئی کمپرومائز کسی صورت نہیں کرتے بھی نہیں, اور نہ ہی ہم آگے کر رہے ہیں. اور میں جو ٹیم لے کے کام کر رہا ہوں میں الحمدللہ بڑا مطمئن ہوں, میرے اسٹوڈنٹس مطمئن ہیں, اور میرا جو پریویس رزلٹ ہے وہ بھی یہ چیز شو کرتا ہے کہ اس سسٹم نے واقعی ورک کیا ہے بچوں میں. حمزہ بھائی ایک آخری بات, اب گارڈین اکیڈمی کی طرف سے اپنی طرف سے یہاں علاقے بھر میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارا شہر چونڈا, اس کے بارے میں کوئی محبت بڑے پیار بڑے الفاظ؟ چونڈا تو ظاہری بات ہے یہاں سے ہی ہوں میں, میرا تو سب کچھ ہے. جو بھی آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہ آپ کی جگہ ماں جیسی ہوتی ہے, اسی سے سارا آپ کا تعلق ہوتا ہے. چونڈا کے لوگ ویسے اوورال ہم بات کریں تو ہمارا ایریا باقی ارد گرد کے لوگوں سے بڑا ڈیسنٹ قسم کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, لڑائی جھگڑوں سے کافی دوری ہے, اس لحاظ سے تو بہت بہتر ہے. اور میں اپنے علاقے کے اگر اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام دوں تو میں ان کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ ٹیچرز اور والدین ان کا ادب اپنا جو ہے نا وہ لازمی حصہ بنا. اب کی جنریشن میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب ہم کس کو بلیم کریں یہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت زیادہ کمی آ گئی ہوئی ہے. لیکن میری اس ادارے میں بھی میں اپنے ٹیچرز کو یہی بات کہتا ہوں کہ اپنے بچے کو تربیت لازمی دیں. اور میری اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کے استاد ہوتے ہیں آپ ان کو لازمی یاد رکھا کریں, ان کی باتیں یاد رکھا کریں, اور یہ چیز کو اپنے اندر یہ لے کے آئیں کہ آج ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں اس میں ہمارے ٹیچرز کا کردار موجود ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں, تو ٹیچرز کی جو عزت ہے اس کو ڈاؤن کیا جاتا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز بھی موجود ہیں, لیکن میرا اپنے بچوں کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ بیٹا استاد اور والدین یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں جن کے ادب کے بغیر, جن کی عزت کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کا حق نہ مارے, بس یہ میری ریکویسٹ ہوگی میرے علاقے کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے. بہت شکریہ حمزہ بھائی. دوستان زیوکار, آپ نے گارڈین اکیڈمی کا وزٹ کیا, یہاں کے احوال بھی دیکھے, اسٹوڈنٹ کی باتیں بھی سنی, اور یہاں کے جو CEO ہیں حمزہ خان لودھی صاحب ان کی بھی باتیں اور ان کے خیالات جاننے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے شہر چونڈا میں مثبت پروگرامنگ آپ کے سامنے نئے انداز میں لائیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد, شہر چونڈا زندہ باد.